احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو۔ حضرت انس بن مالک کے چچا سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے احد کے دن کچھ پریشان حال صحابہ سے جو ہتھیار پھینک کر بیٹھے تھے دریافت کیا، بھائیو تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہید ہو چکے ہیں، اب ہم کس کے لیے لڑائی کریں؟ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، لوگو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو زندہ و قائم ہے، تم بھی اسی پر جان دے دو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی ہے۔ پھر کہنے لگے، اے اللہ میں مشرکین کے اس گھناؤنے عمل سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے اس کمزور موقف پر تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں۔ بعد ازاں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں، سعد میرے بھائی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں احد کے پار جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میدان کارزار میں کود پڑے اور مقام شہادت سے ہمکنار ہونے تک برسرے پیکار رہے۔ مارکے کے بعد انس بن نضر کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم موجود تھے، حتیٰ کہ شناخت ناممکن ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سے بڑھ کر صحابہ کرام کے لیے کیا کوئی اور دکھ والی خبر ہو سکتی تھی؟ لیکن اس میں بھی حضرت انس بن نضر نے ایسا مثبت سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر جان دینے کے لیے میدان میں کود گئے اور اپنے رب کی جنتوں کے وارث بن گئے۔ ہمیں بھی ہر حال میں، ہر معاملے میں خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ دنیاوی خیر بھی حاصل کریں۔